نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا فقال یا قوم اعبدوا اللہ پس حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو وارجوا اليوم الآخر اور امید رکھو آخرت کے دن کی ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس چھٹلایا انہوں نے اس کو، پس پکڑا ان کو زلزلے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے وَعَادًا وَثَمُودَ اور عاد اور سمود وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ اور یقیناً واضح ہو گئے تمہارے لیے ان کے گھر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس روکا ان کو سیدھے راستے سے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور وہ دیکھتے تھے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ اور قارون اور فرعون اور حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ سبقت کرنے والے نہ تھے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا پس بعض ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بعض وہ تھے جن کو چیخ نے پکڑا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور بعض وہ جن کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض وہ جن کو ہم نے غرق کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ظلم کرے ان پر وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العنکبوت کا چوتھا رکوع آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار اور پھر ان پر اللہ کی پکڑ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا انکار اور لوط علیہ السلام کی قوم کے انکار کا واقعہ ہم نے پڑھا. آج کے سبق میں شعیب علیہ السلام اور پھر تقریباً مختصر اجمالی طور پر سب ان قوموں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ نے دنیا میں عذاب بھیجا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی پکڑ سے بچائے. ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی جانب ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدین والے ایک تو شرک کرتے تھے اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں باتوں سے ان کو روکا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو. اور یہ جو لوگوں کو چیزیں کم کر کے دیتے ہو، دھوکے کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، کسی کا حق کھانے سے باز آ جاؤ. لیکن قوم شعیب نے نہ مانا. حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، سورۃ ہود میں ہے کہ اے شعیب وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تو ہمارا برادری والا نہ ہوتا نا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے قتل ہی کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم پر غالب نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانے. بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا. کہیں اللہ فرماتے چیخ کے ذریعے، کہیں فرمایا زلزلے کے ذریعے، اور کہیں فرمایا صائبان کے ذریعے. تو قوم شعیب پر عذاب ایسے ہی آیا، طوفان چلا، اوپر بادل بھی آئے اور زمین کو بھی اللہ نے ہلایا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت اللہ ہی کی کرو. زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان کے ساتھ پکارنا، مدد مانگنا، دعائیں کرنا صرف کس سے؟ اللہ. بدن کے ساتھ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ پھیلانا، قیام کرنا صرف کس کے لیے؟ اللہ. مال کے ساتھ زکوٰۃ دینا، عشر دینا، قربانی دینا، نظر نیاز دینا صرف کس کے لیے؟ اللہ. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی تو ہے نا. دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کا گھر برباد نہ کرو. دنیا میں تم نے دھوکہ فراڈ کر کے اگر 4 پیسے فالتو کما بھی لیے تو کب تک کھاؤ گے؟ یہ دنیا میں حرام کا پیسہ کب تک چلے گا؟ کب تک کھاؤ گے اور کب تک پیو گے؟ کب تک دنیا میں رہو گے؟
ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی امید رکھو، آخرت کو مت بھلاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، اللہ کی دھرتی، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کے حق نہ مارو، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہم نے بھیجا، انہوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنا شروع کر دیا، انبیاء کا انکار کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، جھٹلایا انہوں نے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ وہ قوم جو کہتے تھے شعیب تجھے کیا پتہ کاروبار کیسے ہوتے ہیں، تو اپنی نماز روزہ کر۔ سورہ ہود میں انہوں نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تیری نماز تجھے یہ کیا سکھاتی ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں اور کاروبار کے اندر نفع نہ کمائیں؟ تو ہمیں نفع سے روکتا ہے؟ تو جا اپنی نماز روزہ کر، تجھے کیا پتہ کاروبار کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قوم فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، مارکیٹیں خالی پڑی تھیں، دکاندار سب الٹے پڑے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا فائدہ ہوا اس مال کا جو دنیا میں دھوکے کے ساتھ کمایا؟ کب تک چلے گا یہ دھوکہ، اور کب تک کھاؤ گے یہ پیسہ؟ سب برباد ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے بڑے مالدار گئے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ تو مٹی کے اندر جائے گا، کیڑے مکوڑے تجھے کھائیں گے، یہ مال اس وقت تیرے کیا کام آئے گا۔ اس لیے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، دھوکے کے ساتھ پیسہ کمانے والے، لوگوں کا مال لوٹنے والے، فراڈ کرنے والے، صبح سارے الٹے پڑے ہوئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے مساکن، ان کے کھنڈرات، ان کے گھر تمہارے سامنے ہیں، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد کہتے تھے ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ رب نے طوفان بھیجا، جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ایسے اٹھا اٹھا کے ان کو مارا، ایسے جیسے تن کے اڑتے ہیں ہوا میں، جیسے ریت کے ذرے اٹھتے ہیں ہوا میں، تم بڑے طاقتور ہو، اور پورا ہفتہ اللہ نے ہوا کو چلایا۔ سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں ایسا طوفان چلا، اور کسی کو ادھر پھینکا اور کسی کو ادھر پھینکا، ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ پھر رب نے للکار کر کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس طاقتور قوم میں سے آپ کو دکھائی دیتا ہے تمہیں؟ نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو دیکھو، وثمود، اور قوم سمود کو دیکھو، پہاڑوں کو تراش تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں عذاب ادھر کیسے آئے گا، ہم نے تو بڑی مضبوط بلڈنگیں بنا رکھی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کوٹھی بنائیے زلزلہ پروف بنائیے، جی زلزلہ پروف بن گئی ہے، جی اس کے اندر زلزلہ اثر نہیں کرتا۔
رب کی جب پکڑ آتی ہے پھر زلزلہ پروف بھی جاتے ہیں اور سب جاتے ہیں۔ یہی بات قوم سمود کہتی تھی، ہم نے مکان بنا لیے، اب ان میں جناب کیا ہوگا، گاڑی لی ہے بم پروف ہے، کوٹھی بنائی ہے زلزلہ پروف ہے، کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو یہ سب بچ جاتے، جن کی گاڑیاں بم پروف ہیں یا جن کی کوٹھیاں زلزلہ پروف ہیں، سب بچ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، جا کر ان کے کھنڈرات تو دیکھو نا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو زینت دے دی تھی، برے اعمال شیطان اچھے کر کے پیش کر رہا تھا، پھر نتیجہ کیا نکلا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر سیدھے راستے سے شیطان نے روکا تو وہ رک گئے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، دیکھنے بھالنے والے تھے، سمجھدار لوگ تھے، کوئی اندھے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں ایسے گھرے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کر دیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان۔ قارون کا ذکر ابھی چند دن پہلے ہم نے پڑھا پچھلی صورت میں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا مالدار ہونے کے باوجود، اور زمین کے اندر اللہ نے دھنسا دیا، اور فرعون تخت پہ بیٹھ کر خدائی کا دعوے دار، اور حامان اس کا وزیر، جس کو فرعون نے کہا تھا یا حامان، اے حامان ابن لی سرحن، ایک محل بنا، ایک کوٹھی بنا، لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، جس پر میں چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے، استغفر اللہ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ نبی سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون کا انجام دیکھو لوگوں، فرعون کا انجام دیکھو، حامان کا انجام دیکھو۔ حامان اور فرعون غرق ہو گئے، قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، واضح دلائل لے کر گئے تھے، لیکن فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور تکبر کرنے والے کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر مشترکہ جرم یہ تھا تکبر، تکبر تو سب نے کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تکبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرا دینا اور باطل پر اکڑ جانا، اور کوئی سمجھائے تو جاؤ، تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت کرنے والے تو نہ تھے، مطلب ہم سے بھاگ جانے والے تو نہ تھے۔ بھاگ کر کہاں جاتے؟ اللہ فرماتے جتنی قومیں ہیں جن کا ذکر تم نے سنا، ان سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی، پتھروں کا طوفان آیا، یہ اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم، جن پر پتھر برسائے، یا قوم عاد پر جب آندھی آئی تو ظاہر آندھی طوفان میں پتھر بھی اڑتے ہیں، پتھر بھی ان کو آپس کے اندر ٹکرایا بھی، اور ان کی آندھی کے اندر بھی پتھر تھے۔ فرمایا بعض پر ہم نے پتھروں کی آندھیاں بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض وہ تھے جن کو چیخ نے پکڑا، یہ قوم سمود تھی، گھروں کے اندر سوئے ہوئے، یہ کہتے اس گھر میں عذاب کیسے آئے گا، یہ تو زلزلہ پروف ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایک ہی چیخ اس بستی کے اندر فرشتے نے ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض وہ تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا
بعض قومیں وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے قوم فرعون کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی قوموں پر عذاب آیا دنیا میں، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، سب کو بے شک اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے خود اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر اللہ کی بغاوت کی تو پھر حقدار تو عذاب کے ہی تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا